ایک قصیدہ بارگاہ حسین میں اور پھر بارگاہ غوث اعظم اور بارگاہ مرشد میں انشاءاللہ اسی پر پھر انشاءاللہ یہ محفل اپنے حسن کامل کو ہوگی۔ اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے وہ سلسلہ تو اسی تسلسل کو میں بیان کرتے ہوئے ذکر حسین کے لیے غلام مصطفیٰ بھائی کو مائک دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ نہ پوچھ دنیا کی بے زباں کتابوں سے، نہ پوچھ دنیا کی بے زباں کتابوں سے، سنو جب اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، سنو جب اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن اور قرآن کے پارے اور قرآن پر غلاف کی بات ذہنوں میں محفوظ ہے، آپ کے ذہنوں میں بات۔ میں اسی تسلسل کو بڑھاتے ہوئے بس ایک بات ہدیہ کر کے آپ کو مائک چھوڑ رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا پہلا بھی محمد، میرا آخری بھی محمد۔ دوسری روایت میں ہم نے ایک پڑھا میرا پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد اور درمیان والا بھی محمد۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے محمد ہے، پہلا بھی محمد آخری بھی محمد؟ توجہ رکھیے گا، کیونکہ میں نے آل کی شان پر بات کرنی ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہی کی بات کرتے جا رہا ہوں۔ اسی تسلسل میں مستدرک الحاکم میں امام احمد بن حنبل اس حدیث کو لائے ہیں، مولا علی علیہ السلام راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے، جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے، جو حسن سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے، علی ان کو خبر کر دو کہ قیامت کے دن لوگوں کے لیے وہ دن قیامت کا ہوگا، مگر آل محمد کے محبوں کے لیے وہ دن دن ضیافت ہوگا۔ یا ضیافت سمجھتے ہیں؟ لاہوری ضیافت میں تو کھانا بھی کھاتے ہوں گے، ضیافت دعوت کو کہتے ہیں، پرتکلف دعوت کو۔ منکران آل محمد کے لیے قیامت ہے اور محبان آل محمد کے لیے ضیافت ہے۔ ذمہ دار ہوں، ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میرا پہلا بھی محمد، میرا آخری بھی محمد۔ میرا درمیان والا امام جعفر صادق چھٹے امام کو بھی محمد کہا گیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا آخری محرم تھا، آپ اپنے سر پہ امامہ بھی نہیں لیا، آپ نے پاؤں میں نالین بھی نہیں پہنے۔ لوگوں نے پوچھا مولا آپ نے نالین نہیں پہنے، آپ نے اپنے سر پہ دستار نہیں رکھی، فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ غم حسین کا چاند نکل آیا ہے۔ یہ محمد کے گھر میں محمد کے غم کو سمجھا جاتا ہے۔ میرا پہلا بھی محمد، میرا آخری بھی محمد، اس پر گفتگو کر کے مائک چھوڑ رہا ہوں۔ اس میں ایک پیغام ہے، اگر آپ تک پہنچ گیا تو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ دیکھو قرآن مجموعہ قرآن ہی ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کو دیکھو تو ایک سورت نظر آتی ہے، اگر سورہ رحمان کو دیکھو تو ایک سورت نظر آتی ہے، اور اگر ہم سورہ کوثر کو دیکھیں تو ایک سورت نظر آتی ہے، سورہ آل عمران کو دیکھو تو ایک سورت نظر آتی ہے، ارے سورہ مریم کو دیکھو تو ایک سورت نظر آتی ہے، ارے سورہ اخلاص کو دیکھو تو ایک سورت نظر آتی ہے۔ چلو الحمد سے لے کر والناس تک 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ جب الگ الگ دیکھو تو ایک ایک صورت نظر آتی ہے، جب 114 کو یکجا کر دو تو قرآن نظر آتا ہے۔ اسی طرح چلو مولا علی سے، اگر مولا علی کو دیکھو تو ایک امام علی نظر آتا ہے، ارے امام حسن کو دیکھو ایک امام حسن نظر آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو دیکھو ایک امام حسین نظر آتے ہیں، چوتھے امام امام زین العابدین سرکار سید سجاد کو دیکھو ایک امام نظر آتا ہے، پانچویں امام امام محمد باقر کو دیکھو ایک امام نظر آتا ہے، چھٹے امام امام محمد جعفر صادق علیہ السلام ایک امام نظر آتا ہے، ساتویں امام امام محمد موسیٰ کاظم علیہ السلام دیکھو ایک امام نظر آتا ہے، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کو دیکھو ایک امام
इमाम नजर आता है। 9वें इमाम इमाम मोहम्मद तकी को देखो, एक इमाम नजर आता है। 10वें इमाम इमाम अली नकी को देखो, एक इमाम नजर आता है। 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी को देखो, एक इमाम नजर आता है। 12वें इमाम इमाम मोहम्मद महदी को देखो, एक इमाम नजर आता है। अली से लेकर महदी तक यकजा करके देखो तो मोहम्मद नजर आता है। अली से लेकर महदी अलैहिस्सलाम तक यकजा करके देखो तो मोहम्मद नजर आता है। अरे आले मोहम्मद की फजीलत पर जो मैंने हदीस कोट की है, आपको हदिया की है, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। ये किसी सरफरोश का जज्बा नहीं है, ये अंजुमन सरफरोशान इस्लाम की तहरीक के किसी जिम्मेदार का ये मिशन नहीं है, ये उसका तोहफा नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन अल्लाह उनकी ज़ियाफत करेगा। अब मुझे नहीं पता अल्लाह ज़ियाफत करेगा तो क्या क्या देगा। हमने अगर उस ज़ियाफत के नज़ारे करने हैं और अगर हमें साया रहमत लिल आलमीन चाहिए तो फिर सरफरोशों को सरफरोश आज़म की करबला का मिशन अपने ज़हनों और अपने दिलों में रखते हुए अगर हमसे कोई कोताहियां हुई हैं तो हमें आज हुर बनने के लिए आले मोहम्मद की दहलीज पर खुद को पेश करना होगा। हुर ने जो खता की तो की, मगर जब वो दरवाजे पे आ गया तो इनाम सुनाऊं, आखिरी जुमले में समेट रहा हूं। इनाम क्या था? सलाम तो किया आगे जनाब हुसैन को हुर ने। खैमे के अंदर से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा भैया वालेकुम अस्सलाम। इस दर पे आके तो देखो, फिर है क्या? फिर सलाम हुसैन को करो तो जवाब शरीकतुल हुसैन अता करती है। आइए दामने मिशले हुसैन को पकड़कर जिक्र हुसैन को समाप्त करते हैं। मुल्तमिस हूं जनाब गुलाम मुस्तफा कादरी हैदराबाद।